ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے میرے آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی گونجانی چاہیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ کے صرف چند منٹ لینے ہیں. قرآن اللہ کی رحمت، میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے، قرآن اللہ کی رحمت، دعا اللہ کی رحمت. میرے آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بھی رحمت. اللہ دے پاک پیغمبر بھی رحمت، دعا بھی رحمت. میرے بھائیو درود پاک بھی کیا ہے؟ رحمت. یہ سب رحمتوں والے پیغام اللہ والا اللہ کا قرآن اپنے آپ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی رحمت، دعا بھی رحمت، ہمارا نبی بھی رحمت کو دعا بھی رحمت، درود پاک آپ نے پڑھا وہ بھی رحمت. اب سنیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پاک پیغمبر سب کو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹی بھی اللہ کی رحمت. اللہ کے پاک پیغمبر موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرما گئے. ایک عورت دور سے آ رہی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بلال، اب بلال کھڑے ہونا، اب بلال جاؤ نا، اس کے سر کے اوپر جا کے میری چادر ڈال دو نا. حضرت بلال کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کے پاک رسول، اللہ کے پاک حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات، یہ بیٹی مسلمان، یہ عورت مسلمان نہیں ہے، یہ عورت مسلمان نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹی کافر کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں.
میں نے بھی آپ نے بھی وہ جگہ دیکھی ہوگی، عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور تو اللہ کے پاک پیغمبر کی احسان مند ہو جاؤ، اللہ کے پاک پیغمبر نے تمہیں ماں کا درجہ دیا ہے، بیٹی کا درجہ دیا ہے، بہن کا درجہ دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر عورت کی اگر عزت ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے۔ سب کو ماں سے محبت ہے، عورت سامنے آتی ہے وہ ماں کے روپ کے اندر ہے، آپ کی نظر بدل جاتی ہے میری ماں آ رہی ہے، عورت سامنے آتی ہے آپ کی نظر بدل جاتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسی نگاہ عطا فرما دی ہے۔ ہاں میرے محترم دوستو، اگلا پیغام بھی سنو۔ میں نے عرض شروع میں کیا قرآن بھی رحمت، نبی بھی دعا بھی، صلاۃ بھی رحمت، بیٹی بھی رحمت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان سناؤ، اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہیں اس نے اس کی پرورش کی ہے، اس کی پرورش کر کے اس کی شادی کر دی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جس نے ایک بیٹی کی شادی کر دی اور آج جس نے 7 بیٹیوں کی شادی کروا دی اس کے لیے جنت نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی جنت ہے جس نے تعاون کیا گئے۔ تو میرے محترم دوستو، مدنی ویلفیئر کا پیغام سنو۔ ہم انفرادی طور پہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر کا حکم یہ ہے جب تم خیرات کرو تو نیچے والے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ پھر میرے کچھ بھائی یہ کہیں گے کہ یہ نام و نمود، یہ نشر و نما کیوں کی، یہ شہرت کیوں کی، یہ لوگوں کو کیوں بلایا؟ ہاں میرے دوستو پیغام سنو مدنی ویلفیئر کا۔ مدنی ویلفیئر والے سیاست میں نہیں آتے، کبھی ووٹ نہیں مانگتے، کبھی آپ سے چندہ نہیں مانگتے۔ ہاں مدنی ویلفیئر والے ایک پیغام ضرور دیتے ہیں، لوگوں سنو، اللہ کے پاک پیغمبر کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرمائیں گے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، کیا تم نے مجھے پانی پلایا؟ کیا تم نے مجھے کھانا کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، اکیلا ہے، تیری ذات کے سوا اور کوئی، تو لم یلد ولم یولد ہے، تیری مثل کوئی نہیں ہے، نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اللہ تو کیا کہتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ بھوکا تیرے پاس آیا تھا، میرا پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا، کیا تو نے اس کو کھانا کھلایا تھا؟ کیا تو نے پانی اس کو پلایا تھا؟ اگر تو نے اس کو کھانا کھلایا تھا، اگر تو نے اس کو پانی پلایا تھا تو یہ پانی مجھے پلانا تھا، کھانا مجھے کھلانا تھا۔ ہم سب کس کے ماننے والے؟ اللہ اور اس کے رسول کے، صحابہ کے، اہل بیت کے۔ حضرت حسنین کریم بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے فاطمہ و علی منت مانو، ہم روزہ رکھیں گے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ نے منت مانی کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اب روزہ رکھ لیا لیکن افطار کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ افطار کے لیے سنو مسلمانوں، ہم جن کے نام لیوا ہے امام حسن کے، حسین کے، علی فاطمہ حسن حسین کے نام لیوا گئے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ شان اہل بیت کے ہم ماننے والے ہیں نا، ہم ان کے تو کوئی نہیں بیٹھا۔ ہاں شان اہل بیت سنو، حضرت علی سارا دن مزدوری کرتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آٹا گوندھ کے روٹی پکائی ہے۔ روٹیاں بھی صرف 2 ہے، زیادہ نہیں ہے، روٹیاں بھی صرف 2 ہے، زیادہ نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دو۔
میں مسافر ہوں، قید سے رہا ہوا ہوں، 3 دن یہی معاملہ ہوتا رہا۔ آپ نے فرمایا بچوں کو جاؤ اس قیدی کو بھی روٹی دے دو، بھوکے کو بھی روٹی دے دو۔ پانی پی کر کے گزارا کر لیا۔ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ کس کا کردار ہے؟ حضرت حسن و حسین کا۔ حضرت زین العابدین جب فوت ہوتے ہیں 100 گھرانوں کے اندر آپ راشن دیا کرتے تھے ہر مہینے، لیکن لینے والے کو پتہ نہیں تھا کہ دیتا کون ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس محفل میں آئے ہیں، آپ کے آج جذبات بنے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھوکے بھائیوں کو کھانا کھلائیں گے، پیاسوں کو پانی پلائیں گے۔ او اللہ بڑا قدردان ہے، آج آپ نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے یتیم کے ہاتھ پہ سر کے ہاتھ رکھا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ یتیموں سے رخ نہ موڑا کرو، اللہ قیامت والے دن ایسا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بات، نماز پڑھے قبول ہو، قرآن پڑھے قبول ہو، ذکر کرے قبول ہو نہ ہو، یہ کوئی پتہ نہیں کہ ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جہاد قبول ہوا یا نہیں۔ فاسق آدمی اگر سخی ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فاسق آدمی اگر وہ جتنا بھی فاسق اگر سخی ہے تو اس کا مال بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو آج سے اس بات کا تہیہ کر کے جاؤ، ہم اپنے علاقے کے اندر آج ہماری اس بہنوں کو، آج ہماری بیٹیوں کو سہیوال کی دھرتی پہ آنا پڑا ہے۔ کل ہم اعلان کریں پورے والے اور لکھیوال والے ہر گاؤں کے اندر اس بات کا تہیہ کر لے کہ ہم انشاءاللہ ایک ایک بیٹی یتیم بچی کا، اس سے ایک بچی کا نکاح کروائیں گے۔ آپ بھی یہ جذبات رکھتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی پریشان حال ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی مقروض ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کے ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان نکاحوں میں برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ سکون عطا فرما دے، یا اللہ راحتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ان جوڑوں کو ایسا عروج عطا فرما جس کے بعد زوال نہ ہو، ایسی ترقی عطا فرما جس کے بعد پستی نہ ہو، اور ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ یا اللہ جتنے بھائی جہاں موجود ہیں سب کو ایسا عروج عطا فرما جس کے بعد زوال نہ ہو، ایسی ترقی عطا فرما جس کے بعد پستی نہ ہو، ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ یا اللہ جتنے بھائی موجود ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کو ذہنی سکون عطا فرما۔ یا اللہ کرم والا معاملہ فرما، یا اللہ رحم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان شادیوں کے کرانے میں جو لوگ ذریعہ بنے ہیں، جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے، یا اللہ اخلاقی تعاون کیا ہے، یا اللہ اپنا وقت دیا ہے، یا اللہ جن نوجوانوں نے ہمارے ساتھ
کام کیا ہے، یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، یا اللہ تعاون کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر امن نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، یا اللہ ہم سب کے اندر اتحاد اتفاق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو مسلمان بنا، یا اللہ ہم سب کو مسلمان بنا، انسان بنا، انسان کا خادم بنا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔